السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ دفن کے بعد میت کے لیے دعا کرنے کا کیا حکم ہے۔ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے لیے وہاں کھڑے ہو کر استغفار کرنا اور ثابت قدمی کی دعا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہاں اس کے آس پاس کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کرنا میت کے لیے اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا، یہ جائز ہے، بلکہ مسنون ہے، اور اس کا حکم حدیث میں آیا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3223۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم وصلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے۔ میت کی تدفین سے فراغت کے بعد اس جگہ پر، قبر پر یا اس کے آس پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے استغفروا لأخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اسے بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وصلوا له بالتثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، یعنی یہ کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے یا سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دفن کے بعد میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ثابت قدمی کی دعا کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مسنون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد آپ وہیں پر کھڑے رہتے اور وہاں موجود حاضرین سے، لوگوں سے کہتے کہ اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے یا پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں، فرشتے تشریف لاتے ہیں اور میت سے سوال کرتے ہیں، ہے نا۔ فتنے میں ڈالا جاتا ہے میت کو، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ اس میں پاس ہو جانے پر
سوالوں کے صحیح جواب دے دینے پر وہ قبر جو ہے وہ جنت کی ایک کیاری بن جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دے پاتا ہے اس کے لیے جہنم کا ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ جہنم کا ایک سمجھ لے کہ حفرہ حدیث میں آیا ہے، گڑھا بن جاتا ہے۔ اور جو سوالات ہوں گے یہی کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یا تم کیا کہتے تھے۔ تو بہرحال میت کو قبر میں دفن کر دیے جانے کے بعد یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جاتے تھے میت کی تدفین کے بعد تو وہیں کھڑے ہو جاتے اور کہتے لوگوں سے کہ دعا کرو اپنے اس بھائی کے لیے، اپنے اس میت بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس کو ثابت قدم رکھے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لہ وثبتہ۔ جب سوال کیا جائے گا تو اس پر ثابت قدم رہے اور صحیح سے جواب دے، اس کے لیے دعا کرو اور اس کے گناہوں کو بخش دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل مسنون ہیں، بہت ساری جگہوں پر اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، لوگ دفن کرنے کے بعد یوں ہی اپنے گھروں کو واپس چلے آتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر رک کر میت کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور ثابت قدمی کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ یہ حکم دیا کرتے تھے۔ کیا یہ درست ہے کہ امام صاحب یا کوئی ایک شخص دعا کرے اور باقی تمام لوگ جو وہاں کھڑے ہیں وہ آمین کہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کبھی اتفاق سے اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی نے دعا کرنی شروع کی یا امام صاحب نے دعا کرنی شروع کی، سن کر لوگوں نے آمین کہنا شروع کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن باضابطہ پلاننگ کے ساتھ اجتماعی دعا کرنا اس طرح سے کہ جب بھی دفن کیا جائے میت کو تو اس کے بعد کھڑے ہو کر سب لوگ ایک آواز میں دعا کریں، اجتماعی دعا کریں، ایک شخص یا امام صاحب دعا کریں اور باقی سب لوگ آمین کہیں، تو اس کو عادت یا معمول نہیں بنا لینا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہو گیا بغیر جو ہے قصد و ارادہ کے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قصد و ارادہ کے ساتھ اس طرح سے کرنا کہ باضابطہ امام کو کہا جائے یا کوئی شخص اس کو مکلف کیا جائے کہ دعا کرے اور باقی سب لوگ آمین کہیں، تو بعض اہل علم نے اس کو بدعت بھی قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے اپنے طور پر سب کو دعا کرنی چاہیے۔ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد سب لوگ وہیں کھڑے رہیں اور کھڑے کھڑے میت کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں اور ثابت قدمی کی دعا کریں، بس۔ جی، یہ حکم آیا ہے۔ چاہے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن انفرادی طور پر اپنے طور پر سب کو دعا کرنی۔ عربی میں دعا یاد ہے، بہت چھوٹی دعا ہے، اللہم اغفر لہ وثبتہ، تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس کو ثابت قدم رکھے۔ البتہ اجتماعی طور پر یہ دعا کرنا، ایک آواز میں دعا کرنا، امام صاحب یا کوئی دعا پڑھے اور سب لوگ آمین کہیں، آمین آمین، تو کبھی کبھار یہ حاصل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باضابطہ اس کو عادت، اس کو معمول بنا لینا یہ غلط ہے، اس کا چلن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اجتماعی طور پر اس وقت دعا کریں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ حکم دیتے تھے کہ دعا کرو اپنے اس بھائی کے لیے، مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں، حاضرین ہیں، باضابطہ ان کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک کوئی دعا کرے اور باقی سب آمین کہو، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور ایک بار نہیں، ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب جب کہ میت کی تدفین ہو گئی ہے تو اس کے لیے
دعا کرو مغفرت کی اور ثابت قدمی کی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ امام بھی دعا کرے اور باقی لوگ بھی دعا کریں اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا کرنا جو ہے جائز ہے اور مسنون ہے، اور کئی جگہوں پر اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس سنت پر عمل ہونا چاہیے، اور اس وقت جو میت ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت سوال جواب کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر دعا کریں مغفرت کی اور ثابت قدمی کی تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ دعا قبول کر کے اس پر رحم فرمائے اور اس کو بخش دے اور اس کو ثابت قدم رکھے۔ اس لیے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی جو منزل ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے، اور بہت سخت اور دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے۔ جو اس میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جو یہاں پر فیل ہو جائے تو آگے کے جو مراحل ہیں وہ کٹھن ہو جاتے ہیں، تو اس وقت وہ محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سنت جو یہ ہے اس کو سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے، یہ سنت ہے تدفین کے بعد میت کے لیے دعا کرنا۔ لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی انفرادی طور پر ہر کوئی دعا کرے، اجتماعی طور پر دعا نہ کرے۔ ہاتھ بے شک اٹھا سکتے ہیں، کھڑے رہیں سب لوگ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اپنے اپنے طور پر، اجتماعی طور پر نہ کریں۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی۔ امید ہے کہ جہاں تک یہ آواز پہنچے، یہ پیغام پہنچے، وہ اس کو مان کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں گے۔ آج ہم کسی میت کے لیے ایسا کریں گے تو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اور لوگ ہمارے لیے بھی ایسا کریں گے، تو اس میں سب کا فائدہ ہے۔ اور جہاں اس سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے وہاں اس سنت پر عمل کا آغاز ہو جائے گا، رواج ہو جائے گا، اور آپ اس کے سبب بنیں گے۔ آپ نے ایسا کیا تو لوگوں نے دیکھ کر اس سنت پر عمل کرنا شروع کیا تو آپ کو ڈبل اجر اور ثواب ملے گا۔ تو ایسا ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر سب لوگوں کو انفرادی طور پر اس کے لیے مغفرت کی اور ثابت قدمی کی دعا کرنا، اس سنت پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے، اور ہم سب کو اس وقت ہماری بھی باری آئے گی جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا مرنے کے بعد، تو جب سوال جواب کا وقت ہوگا تو اس وقت ہم ثابت قدم رہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل ہو جائے، اس کی ہم دعا کریں اور اس کے لیے ہم عمل بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔